السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، میں آج آپ کے ساتھ جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ اذکار کے حوالے سے۔ ناظرین حضرات، ساتھ ساتھ آپ نیچے چلتی ہوئی پٹی میں ان تمام صورتوں اور آیات کو دیکھ سکتے ہیں جو مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مصداق ہیں، جو بی بی کی شان میں نازل ہوئیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، جو چیز جناب صدیقہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں عرفہ و اعلیٰ مقام کو نمایاں کرتی ہیں، وہ قرآن مجید میں ان کی شان میں بہت سی زیادہ قرآنی آیات کا نزول ہے، جن میں سے اکثر آپ علیہ السلام کے فضائل اور خصائل حمیدہ کو اجاگر کرتی ہے۔ انس بن مالک سے ایک حدیث کے ذیل میں ذکر ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، پھر محراب میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے چہرے کے ساتھ آرام سے بیٹھ گئے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب خیال فرمائیں تو ہمارے لیے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، پس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا، جو نبیوں میں سے، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک نبیین کا تعلق ہے تو وہ میں ہوں۔ صدیقون سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، الشہداء سے مراد میرے چچا حمزہ علیہ السلام ہیں، اور صالحون سے مراد میری بیٹی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ مسجد کے ایک کونے سے عباس اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ایک ہی چشمہ سے نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے بارے میں فرمایا اور مشرف کیا تو مجھے نہیں بتایا اور نہ ہی مجھے مشرف فرمایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ میں آپ علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ایک ہی سر چشمہ سے ہیں تو یہ سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت خلق فرمایا جب ابھی تک نہ آسمان کا شامیہ نہ تھا، نہ زمین کا فرش تھا، نہ عرش تھا، اور نہ ہی جنت اور دوزخ تھی۔ ہم نے اس کی اس وقت تسبیح بیان کی جب کہ تسبیح نہ تھی، ہم نے اس کی اس وقت تقدیس بیان کی جب کہ تقدیس نہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو خلق فرمانا چاہا تو میرے نور کو پھاڑا، اس سے عرش کو پیدا کیا، میرے نور سے عرش روشن ہو گیا، اور میرے نور اللہ کے نور سے ہے اور میں عرش سے افضل ہوں۔ پھر ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے فرشتے پیدا کیے، پس فرشتوں کا نور ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کے نور سے ہے، اور ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کا نور اللہ تعالیٰ کا نور ہے، لہٰذا ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کا نور فرشتوں سے افضل ہے۔ پھر میری بیٹی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے نور کو شگافتہ فرمایا، ان کے نور سے آسمانوں اور زمینوں کو خلق فرمایا، اور فاطمہ علیہ السلام کا نور اللہ کے نور سے ہے، فاطمہ علیہ السلام آسمانوں اور زمینوں سے افضل ہیں۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے سورج اور چاند کو خلق فرمایا۔ سورج اور چاند کی روشنی حضرت امام حسن علیہ السلام کے نور سے ہے، حسن علیہ السلام کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے، حسن علیہ السلام کا نور سورج اور چاند کے نور سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حسین علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے جنت اور حور العین کو خلق فرمایا۔ جنت اور حور العین کو نور امام حسین علیہ السلام کا نور سے ہے، اور حسین علیہ السلام کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے، لہٰذا حسین علیہ السلام جنت اور حور العین سے افضل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور ظلمت اور تاریکی کو خلق فرمایا، اس کو آنکھوں کے پردے میں بھیجا۔ فرشتوں نے کہا، ہمارے پروردگار صبح قدوس، جب سے ہم نے ان انوار مقدسہ کو دیکھا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی محترم شے ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ کو ان انوار مقدسہ کی حرمت کا واسطہ ان تاریکی اور ظلمت کو دور فرما دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری کنیز فاطمہ علیہ السلام کا نور ہے، اسی لیے میں نے اپنی کنیز کا نام زہرا رکھا ہے۔ تمام تر آسمان اور زمینیں بی بی کے نور سے روشن ہو گئے،
یہ میرے نبی کی بیٹی ہے، میرے وصی کی زوجہ ہے، میرے مخلوق پر میری حجت ہے۔ اے فرشتوں، گواہ رہنا تمہاری تصویر اور تمہاری تقدیس کا ثواب اس عورت اور قیامت تک اس کے شیعوں کے لیے ہے۔ اس وقت عباس اٹھے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف آگے بڑھے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، اے علی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک اپنے بندوں پر حجت البالغہ قرار دیا ہے۔ حوالہ بحر الانوار، جلد نمبر 25، صفحہ نمبر 16، باب نمبر 1، حاشیہ نمبر 3۔